Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اور آقا دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید عظمت اور شان اور رفعت والی کتاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے ہے۔ قیامت کی صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قائم اور دائم رہے گا۔ دنیا کفر نے ہر دور میں سازش کی، ہر دور میں قرآن کی عظمت کو، قرآن کی شان کو، قرآن کی بلندی کو گرانے کی کوشش کی،
لیکن اللہ نے ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پہ قرآن کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ صرف یہ نہیں، جس نے قرآن کا ساتھ دیا، جو قرآن کے ساتھ چمٹ گیا، جس نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اللہ نے اس کو بھی بلند کر دیا۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نام آئے، بڑے بڑے نام آئے، شہرت والے، عزت والے، حسن والے، جمال والے، قرآن کے مقابلے میں جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ابو لہب، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ اس کا لقب تھا۔ اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے آگ کی طرح، اتنا خوبصورت تھا۔ قرآن کے مقابلے میں آیا، آقا دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے دنیا میں ذلیل کیا۔ لکھا ہے کہ اس کو ایک مرض لگ گیا تھا، انگلی پہ پھوڑا نکل آیا، وہ پھوڑا اتنا پھیلا کہ پورے جسم میں پھیل گیا۔ سکی اولاد اس کی ان کے کمرے میں پھینک دیا، روٹی اس کو پھینک کے دیتے تھے۔ جب مرا 3 دن تو اس سے قریب کوئی نہیں گیا۔ حبشہ سے منگوائے انہوں نے غلام، اور انہوں نے چارپائی کو کاٹ کے گڑا بنا کے اس میں ڈال دیا۔ یہ اس کا انجام تھا۔ اور جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، قرآن کو اپنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہے، اس کا نسب بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے اتنی بلندیاں دی کہ چلتا زمین پہ ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بلندی دی۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام صحابہ انتظار میں ہیں کہ آج وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ کعبہ کے چھت پہ کھڑا ہو کے میں اذان دوں، لیکن جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ تو وہاں ایک قوم پرست کھڑا تھا،
وہ کہنے لگا اگر ابو جہل زندہ ہوتا اور وہ اس بلال کو چھت پہ چڑھتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ مر جاتا، اس کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ ایسے ہی مر جاتا۔ تو یہ کس وجہ سے اللہ نے اس کو بلندی دی؟ قرآن کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اللہ رب العزت بلند کر دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سی قومیں اس قرآن کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ عظمت اگر ملتی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے، عظمت اگر ملتی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے، رفعت ملتی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے، اور اگر ذلت ملتی ہے تو اسی قرآن کی وجہ سے۔ یضل بہ کثیرا، اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو معیار اللہ رب العزت نے قرآن کو بنایا ہے کہ جس کو بھی بلندی ملے گی، چاہے وہ دنیا میں بلند ہونا چاہتا ہے یا وہ آخرت میں بلند ہونا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کو سینے سے لگا لے۔ اور یہ دائمی اس کی جو ہے نا بلندی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ بلند ہوگا۔ دنیا میں ایک بلندی ملتی ہے انسان کو، علاقے کا کونسلر بن جاتا ہے، 5 سال بعد اس کی چھٹی، ناظم بن جاتا ہے، 5 سال بعد چھٹی، ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، ملک کا صدر بن جاتا ہے، لیکن 5 سال کے بعد اس کرسی پہ دوسرا آدمی بیٹھتا ہے۔ اور قرآن کی بلندی ہمیشہ کے لیے ہے، اور دائمی ہے۔ ایک آدمی قرآن حفظ کرتا ہے، مرتے دم تک قرآن اس کے ساتھ ہے۔ جب وہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے قبر میں تو قرآن اس کے ساتھ ہے، آخرت میں قرآن اس کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اگر اس نے کوئی نیک کام کیا ہے، اس نیک کام کا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ پچھلے جمعے پہ آپ نے سنا کہ قرآن کے ہم سے 5 مطالبے ہیں۔ ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے۔ پہلا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن صحیح پڑھنا آ جائے۔
اور اللہ رب العزت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو، ان کو میں نہ پڑھو، پنجابی میں مت پڑھو، پشتو میں نہ پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو۔ قرآن کو سیکھو پھر اس کو پڑھو۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ قرآن کو سمجھو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے اس میں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، بڑی عمر کا تھا، فرمایا کہ حضرت مجھے ترجمہ سکھاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا 1-2 دن پڑھے گا چلا جائے گا، جیسے ہماری عادت ہے۔ تو کہتے جی وہ پڑھتے پڑھتے اس کے 15 پارے ہو گئے۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ زندگی میں پہلی بار اتنے خلوص کے ساتھ پڑھنے والا بندہ ملا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، تو میں نے ساتھ ایک آدمی شامل ہو گیا۔ میں جب بھی فارغ ہوتا تو بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ وہ مجھے دیکھتا کہ ایک دن اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا قرآن کیا ہے؟ تو میں نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ میں نے اس کو سورۃ یاسین پڑھ کے سنائی، وہ بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہا تھا۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ تو کہنے لگا میں ہچکیاں مان کے رونا شروع ہو گیا۔ تو وہ آدمی ڈر گیا کہ کہیں میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کر دی۔ تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، تو کیوں رویا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو میں نے اس وقت پکا عزم اور ارادہ کیا کہ سفر پہ واپس جا کر میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا۔ تو میرے 15 پارے ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو سمجھنا، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آج کل ایک اور نیا مسئلہ آ گیا ہے کہ ہر آدمی خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ اٹھا لیتا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کاروبار جب شروع کرتا ہے تو کسی ماہر آدمی سے پوچھتا ہے میں یہ کام کروں، اس میں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور بڑے سوچ سمجھ کے 5-6 لاکھ روپے لگاتا ہے۔ اور دین اسلام کی بات آتی ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بیٹھ جاتے ہیں جی پڑھنا۔ پھر کیا ہوتا ہے
پھر وہ اشکالات کرتے ہیں کہ جو کبھی کسی بڑے عالم دین کو بھی نہیں آئے ہوتے ہیں۔ تو مستند عالم سے قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کو پھیلانا، قرآن مجید کو عملاً نافذ کرنا، اپنے جسم کے اوپر، کہ جو کچھ قرآن نے ہمیں کہا ہے وہ اپنے اوپر ہم نافذ کر دیں۔ اس کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے ڈنڈے کی ضرورت ہے، بلکہ جب ہم خود بخود اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے پیراور کر لیں گے تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، وہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 سنیارے جو ہے نا آپس میں میٹنگ کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا جی میں تو 2 حصے دے دیتا ہوں واپس، 1 حصہ اپنے پاس رکھ دیتا ہوں۔ تو دوسرا کہنے لگا تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، میں آدھا دے دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھ دیتا ہوں۔ تو وہ تیسرا کہنے لگا تم دونوں بے وقوف ہو، میں سارا کے سارا ہی رکھ لیتا ہوں۔ اب بادشاہ باہر کھڑا ہو کے سن رہا تھا، اس نے نشان لگایا، صبح تینوں کو پکڑ کے لے آئے۔ وہ جو کہہ رہا تھا میں سارا رکھ لیتا ہوں، اسے کہا جی ادھر بیٹھ کے تو نے ملکہ کے لیے ہار بنانا ہے۔ اب دروازے کے اوپر آدمی کھڑا ہے، جب باہر جاتا ہے اس کی تلاشی ہوتی ہے، جب اندر آتا ہے تب بھی تلاشی ہوتی ہے۔ اب اس نے وہاں بھی ہار بنانا شروع کیا، اور گھر میں بھی ایک ہار بنا رہا ہے پیتل کا۔ بادشاہ بڑا خوش کہ ابھی میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جو ہے نا چوری کرتا ہے۔ اب جب ہار بالکل تیار ہونے لگا تو اس نے بیوی سے کہا کہ یہ جو دہی کا بڑا پیالہ ہے نا، میں نے اس میں یہ ہار ڈال دیا ہے، کل تو نے آ کر اس دروازے کے پاس آواز دینی ہے تو میں بادشاہ وقت سے کہوں گا کہ یہ دہی لے لو، اس کے ساتھ جو ہے نا میں اس ہار کی صفائی کرتا ہوں، تو نے اسے کہنا ہے یہ رزق ہے، اور رزق کی توہین کرنا گناہ ہے، وہ تمہاری منت سماجت کرے گا تو اس کے ڈبل پیسے لے لینے ہیں، اور ادھر ہی کھڑی ہو جانا ہے، جب میں اپنی کارروائی کر لوں گا صاف کر کے تجھے واپس کر دوں گا، تو نے اس کو اسی طرح صحیح سلامت واپس گھر لے آنا ہے۔ اب اس نے ہار کو تیار کیا، اس نے آواز لگائی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہو یہ صاف بھی کرنا ہے، تو یہ عورت آئی ہے اسی سے یہ دہی لے لو، اس کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ وہ ڈرامہ تو اس نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ ہار اس میں ڈالا اور دوسرا نکال کے اس کو صاف کر کے بادشاہ کو دے دیا، اور وہ اٹھا کے دہی جو ہے نا واپس کر دیا اس نے۔ اب بادشاہ کہنے لگا اس میں تو نے کس طرح کیا ہوگا دھوکھا؟ نے کہا چلو چیک تو کراؤ نا۔ بادشاہ نے جس کو بھی چیک کرایا تو کہنے لگا میں خود باہر بیٹھ کے جو ہے نا پہرا دیتا رہا، میں نے بندہ کھڑا کیا، کیسے جیلی ہو سکتا ہے؟
پتل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا وہ جو دہی لے کے آئی تھی نا، اصل کام اس میں ہے۔ تو اب اگر اس کے ذہن میں قرآن ہوتا، قرآن کی تعلیمات ہوتی، تو وہ یہ کام کرتا؟ وہ کسی کو دھوکہ دیتا؟ کبھی بھی دھوکہ نہ دیتا۔ قرآن کو اس نے سمجھا نہیں، قرآن اس نے اپنے اوپر لاگو کیا نہیں ہے، تو وہ کب صحیح کام کرے گا؟ اور ایک ہے قرآن کو پھیلانا پوری دنیا میں، قرآنی تعلیمات کو پھیلانا، یہ قرآن شریف کا حق ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج ہم اپنے ماحول میں دیکھ لیں، اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ آیا ہم ان چیزوں پہ پورے اتر رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس عمل پہ پورا اتر جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن کے بغیر جو تبدیلی آئے گی وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اور اس قرآن کی وجہ سے ہمیں صحیح راستہ معلوم ہوگا۔ اور قرآن نے دعویٰ کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ قرآن ہے جو قوموں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے اس قرآن میں۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ جب یہ نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے اور دین کی محنت کریں گے، تو دنیا میں بھی ان کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔